انسان ہوگا کہ جو اپنی اولاد کا خیال نہیں کرے گا، جو آئندہ نسل کا خیال نہیں کرے گا، آئندہ نیکیاں منتقل ہوں اس کا خیال نہ ہو۔ یہ آئندہ نیکیاں منتقل کیسے ہوں گی؟ بہت سارے گریزوں سے گریز کرتا ہوا اتنا عرض کروں کہ وہ جو آئندہ کی نیکیاں اپنی نسل کے اندر منعقد کرنی ہے، باقی رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے، مستقل رکھنی ہے، اس کا ایک حل اور ایک روشن حل یہ ہے کہ وابستگی ایسی خاتون کے ساتھ ہو کہ جس سے آنے والا بچہ وہ خود بخود نسلوں کی نمائندگی کر رہا ہو، اپنے آباء و اجداد کی ترجمانی کر رہا ہو۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے امامت کا منصب عطا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی ذریت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، اولاد کا خیال رکھنا، آئندہ کیا ہوگا، یہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، یہ نیکوکار بنے گا یا نہیں، یہ فساد پھیلائے گا یا معاشرے کے اندر اصلاح کرے گا۔ اس بات کا خیال، اس بات کا احساس، اس بات کا دھڑکا، اس بات کی گویا اضطراب، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا، ہاں کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ اپنے اصلاح اور بہتری کے ساتھ اپنی نسل کا خیال بھی کیا جائے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ نسل بہتر ہو؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں ایاکم وخضراء الدمن، میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں گندگی میں اگنے والے پودے سے۔ وقال رسول اللہ، وقیل یا رسول اللہ، آواز آئی یا رسول اللہ، وما خضراء الدمن، یا رسول اللہ وہ گندگی میں اگنے والا پودا کون سا ہے؟ فرمایا المرأۃ حسنہ، ایک خوبصورت عورت جو گندے اور برے ماحول میں پروان چڑھی ہو اور تم اس کے ساتھ اپنے عقد کا تعلق اور اپنے نکاح کے ساتھ تعلق بناؤ اور اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو، وہ گندگی میں اگنے والا پودا ہے جو تمہاری نسل کو برباد کر دے گا۔ کیسے ہوگا آگے کا نسل بہتر کیسے ہوگی؟ عزیزان گرامی، مولانا قبلہ کے ددیال بھی میرے اعزہ میں سے ہیں، میں آباء و اجداد سے صدیوں سے ہمارا اس علاقے سے، ہمارے بڑوں کا اور ان کے بڑوں کا ایک ہی علاقے سے تعلق ہے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ خاص طور پہ ان کے جو دادا تھے سید محمد صالح تقوی، وہ پوری اپنی برادری میں، پوری اپنی آبادی میں، یعنی میں اگر ان کو کہہ دوں کہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ جو ہماری برادری کے کچھ تشریف فرمائے، حکیم مظاہر حسین صاحب کے داماد تشریف فرمائے ہیں، اور ہمارے اس خطے کے جہاں سے یہ بزرگ ہماری ہجرت کر کے آئے تھے وہ بتائیں گے، جو ابھی زندہ ہیں بزرگ، میں نے تو ان کا نام سنا ہے اپنے بڑوں سے، نام بھی ان کا جب لیتے تھے ہمارے ہاں تو کہتے تھے کہ مسلم متقی پرہیزگار، عبادت گزار، قاری قرآن، تقوی و پرہیزگاری۔ غیبت سننا تو ان کے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے ان کو تماچا مار دیا ہو، اتنا شدید غصہ کرتے تھے اگر ان کے سامنے کوئی غیبت کر دیتا تھا۔ اور 50 ان کے بارے میں جو میرے والد نے، ہمارے بڑوں نے بتایا، ہمارے عزیزوں نے بتایا، تو یہ ددیال مولانا کا ایسا، میں مولانا کی وجہ سے اور چچا تنویر کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا، میں ایک تجزیہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر مولانا کی والدہ کا جو خاندان ہے، جس مومنہ کی مجلس ترحیم اس وقت ہم منعقد کر رہے ہیں، ان کا مولانا اور ان کی آئندہ کی نسلوں میں جو اثر ہے اور رہے گا وہ ان کی ماں کی وجہ سے۔ ان کی ماں کی میں خوبی بتا دوں آپ کو، بولیے گردن ہلائیے، انتہائی سخت ترین، تلخ ترین، مشکل ترین جملوں پر بھی مسکرا کر یہ کہہ دینا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا صحیح ہے۔ میں زیادہ نہیں، گھر کے اشارے نہیں دوں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ گزر گیا نا وقت گزر گیا نا، برداشت، تحمل مزاجی، صبر، ہمت، حوصلہ، ہمیشہ مسکراتے رہنا، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، مسائل میں، ذہنی تناؤ میں، ہمیشہ اپنے چہرے پہ خندہ پیشانی، اپنے چہرے پہ خوش روئی،
یہ بہت بڑی بات ہے۔